یا شہزادی کائنات کے کمالات کو دیکھا تھا یا اس کے بعد زینب کبریٰ کے کمال کو دیکھا، اور اس کمال نے جناب زینب کی زندگی کے دو رخ پیش کیے۔ باپ کا کمال اسی بیٹی میں ہے، ماں کا کمال اسی بیٹی میں ہے۔ جب باپ کا کمال نمایاں ہوا تو زینب اب بن گئی، اور جب ماں کا کمال سامنے آیا تو زینب ثانیہ زہرا بن گئی۔ مگر میں شہزادی فاطمہ زہرا کی خدمت میں دست ادب جوڑ کے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں، شہزادی آپ کے کمال پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ کس بشر میں ہمت ہے جو آپ کے کمال کی حدوں کو چھو سکے، کس میں طاقت ہے جو آپ کے کمال کو پہچان سکے؟ مگر شہزادی حالات کچھ ایسے سامنے آئے کہ اپنی بیٹی کے کمال کی قدر آپ سے بہتر کون کرے گا؟ ہم نے آپ کے کمال کو نمایاں ہوتے دیکھا ہے، اس دن دیکھا ہے، یوں تو آپ صاحب کمال ہیں اور ہمیشہ صاحب کمال ہیں، مگر گھر کے اندر آپ کے کمالات کیا ہیں یہ گھر والے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو گھر سے باہر آتے دیکھا، مگر تب جب باپ ساتھ ہے، جب شوہر ساتھ ہے، جب بچے ساتھ ہیں، سارا اہتمام و انتظام ہے، اور آپ مباہلے کے میدان میں جا رہی ہیں اعلان حق کے لیے، تصدیق پیغمبر کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ کو دیکھا گھر سے باہر، مگر اتنے پہلوں کے درمیان اتنے اہتمام و انتظام کے ساتھ، لہذا وہاں آپ کا جہاد سمجھ میں نہ آ سکا، جہاد نہ سمجھا جا سکا۔ ایک مرتبہ منزل جہاد میں آپ کو باپ کے بعد دیکھا، جب پہل آپ خود اپنے کمال کے اظہار کے لیے، اپنے حق کے اعلان کے لیے بیت الشرف سے برآمد ہوئی، مگر بیوی آپ بیت الشرف سے نکلی تو کہاں گئی؟ اس مسجد میں گئی جس کا دروازہ آپ کے گھر میں کھلتا ہے۔ اتنا ہی فاصلہ آپ نے طے کیا ہے کہ دروازے کی اس طرف رہیں تو اپنا گھر ہے اور اس طرف جائیں تو مسجد پیغمبر ہے، مگر شہزادی اپنے گھر سے اپنے بابا کی مسجد تک اپنے حق کا اعلان کرنے کے لیے گئیں تو اس شان سے گئیں کہ وہاں بنی ہاشم کی عورتیں حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور درمیان میں آپ جا رہی ہیں، سر اقدس پر چادر ہے، ہاشمی خواتین کا حلقہ ہے، اور جب مسجد میں قدم رکھنے لگی تو اعلان ہوا تو سر پیغمبر آ رہی ہے، مسجد میں پردہ پھینک دیا گیا، بس پردہ کھڑے ہو کر آپ نے تقریر کی ہے، چاہے دربار والوں کو رلا دیا ہو، چاہے دربار کو ہلا دیا ہو، مگر شہزادی اتنا کہنے کی اجازت دیجیے، چادر کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، ہاشمی خواتین کے حلقے میں آئیں، مسجد میں پردہ باندھا گیا، اس کے بعد آپ کی تقریر ہوئی، اور جب آپ تقریر فرما رہی ہیں اگر دائرے دیکھتی تو ہاشمی خواتین تھیں، اگر بائیں نظر جاتی تو ہاشمی خواتین تھیں، نگاہ اٹھاتی تو باپ کی مسجد تھی، ملک دیکھتی اپنا گھر ہے۔ اتنے پرسکون ماحول میں ظلم کے دربار میں خطبہ پڑھنا آپ کا کام تھا، اب شہزادی اپنی بیٹی کے کمال کی قدر آپ بھی کرے، ایسے دربار میں جا رہی ہے کہ جہاں کوئی اپنا نہیں ہے، ان بیویوں کو لے کے جا رہی ہیں جن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی، ایک ریسمان ظلم میں 12 گلے ہیں، اور آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی ہے۔ آپ جب گئی تھی تو آپ کے سر پر چادر تھی، مگر زینب جا رہی ہے تو سر پر چادر نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ پڑھا تو پردہ کھینچ دیا گیا، اور یار کیوں کہتا زینب تمہیں ہوئی بھائی دربار میں جانا ہوگا۔ آپ جب دربار میں آئی تھی تو آپ کے ساتھ ہاشمی خواتین نہایت عزت و احترام کے ساتھ تھی، یہ تو لٹا ہوا قافلہ لے کر آئی ہے، اور شہزادی اجازت دیے تم نہ کہو، آپ نے دیکھا تو باپ کی قبر کو دیکھا ہوگا، باپ کی مسجد کو دیکھا ہوگا، اپنے گھر کو دیکھا ہوگا، مگر آپ کی بیٹی نگاہ اٹھاتی ہے تو بھائی کا کٹا ہوا۔
نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے تو سامنے بھائی کا کٹا ہوا سب نظر آتا ہے، ظلم کا دربار ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، اور شان سے آپ کی بیٹی دربار حکومت میں اعلان حق کے لیے جا رہی ہے، اور کس شان سے ثانیہ زہرا نے خطبہ پڑھا ہے۔ اس جرأت و ہمت پر ہماری جانب کوئی بات ہو جائے کہ یزید سے کتاب کر کے فرماتی یزید جن قیدت و سعادت و ناصب جوہدت فإنك لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحشنا، یزید تیری مکاریاں تیری کوششیں سب فنا ہو جائیں گی، ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں، ہماری یاد مٹنے والی نہیں ہے، ہماری بڑی مردہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اور بھاگ گیا تھا، میں مسجد کو تمام کر دیتا، مگر دو جملے اور کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو بانی مسجد کی فرمائش کی ہے کہ ثانیہ زہرا کا تذکرہ کیا جائے، اور دوسری بات یہ سال ثانیہ زہرا کا سال، یہ سال ثانیہ زہرا کا سال ہے۔ سن 5 ہجری میں جناب زینب کی ولادت ہے، یہ 1405 ہے، یعنی اس سال ثانیہ زہرا کی ولادت کو 1400 سال پورے ہوئے ہیں۔ جیسے پچھلا سال بھائی کی طرف منسوب تھا، یہ سال بہن کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بعد 2 جملے اور کہہ کے مسجد کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ زہرا شام سے آئی اور یزید سے خطاب کر کے یوں خطبہ ارشاد فرما رہی ہے، تیری مقصدیاں تمام ہو جائیں گی، تیری کوششیں ناکام ہو جائیں گی، تیری صحیح رائے گاہ ہو جائے گی، ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا۔ میں نے ابھی تک شہزادی فاطمہ زہرا سے گزارش کی تھی کہ اپنی بیٹی کے حوصلے کو آپ دیکھیے، اپنی دادا مولا حسین سے کہو آقا 72 ساتھیوں کو لے کر یزید کے فوجیوں سے مقابلہ کرنا آپ کے حصے میں آیا ہے، اور 62 لٹی ہوئی بیویوں کو لے کے یزید سے مقابلہ کرنا یہ آپ کی بہن کے حصے میں آیا ہے۔ ثانیہ زہرا نے جس جلال سے خطبہ پڑھا کہ یزید حیرت میں پڑ گیا، ارے شان سے کوئی اسیر چاہے اور کوئی قیدی تقریر کرے، بس شہزادی آپ کے خطے پر ہماری جانیں قربان ہو جائے۔ فرمایا یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کس اسیری میں، کس قید و بند میں، کس بے کسی کے عالم میں کر دیا تھا، مگر دنیا نے دیکھ لیا آج وہی قرار شام ہے، آج ثانیہ زہرا کا روزہ ہے، اور بہن کے روزے پر بھائی کا ماتم ہو رہا ہے۔ بھیا جو سب عطا میں نے شام میں بچھائی تھی، آج تک وہ سب عطا بچھی ہوئی ہے، میرا روزہ ہوگا، تیرا ماتم ہوگا۔ تیری حالت کو زندہ رکھے أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بارك عجب له من إقامة صالحة توفيق بیمار بحق بیماری کربلا انہیں شفاء کامل عاجل یہ مشتاق حج زیارات کہ انہیں حج زیارات کو مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، لشکر اسلام کی مدد فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و عوام